الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑے پاکیزہ کلمے کے ساتھ میں نسبت عطا فرمائی ہے. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کلمے کا وزن کتنا ہے کہ اگر ایک پلڑے کے اندر سارے آسمان اور زمین سب چیزیں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف اس کلمے لکھا ہوا چھوٹا سا پرچہ یا چھوٹی سی پرچی وہ رکھ دی جائے تو کلمے کا وزن بڑھ جائے گا یہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں موجود ساری مخلوقات سے. یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، لیکن ہم نے اس کی قیمت کو نہیں پہچانا. ہم نے صرف اس کی قیمت کو جانا ہے اور کانوں سے سنا ہے، اس کی قیمت کو دلوں میں نہیں اتارا. اس لیے ہم اس کو ایک بہت کہ بھئی
مسلمان ہے تو مسلمان ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کیا ہے ہم؟ ضروری ہے اس کی قیمت کو پہچاننا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ انسان کے سامنے اس کی موت ہے، اس کی قبر ہے، قبر کے حالات ہیں، جنت اور جہنم کے مراحل ہیں، منکر نکیر کے سوال اور جوابات ہیں، پل صراط پر سے گزرنا ہے، مختلف مراحل سے اس کو چلنا ہے۔ اور ان سارے مرحلوں میں جب بندہ چلے گا تو تنے تنہا چلے گا، کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا، کوئی فوج نہیں ہوگی، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی خاندان نہیں ہوگا، کوئی قبیلہ نہیں ہوگا، وہ اکیلا پار کرے گا ساری منزلوں کو۔ اور یہ سارے حالات ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مر کر جاتا ہو اور ریٹرن آ کر ہم کو سمجھائے کہ بھئی مرنے والا مر گیا تھا، قبر میں دفنا دیا گیا، پھر زندہ ہوا، پھر آیا اور اس نے قبر کے حالات بتائے، حشر نشر کے حالات بتائے، منکر نکیر کے سوال کے جوابات کے بارے میں معلومات دی۔ ہاں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ان حالات کے آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور سمجھا دیا ہے کہ ہونا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے کلمے کا ایک تقاضا مامورات کے اوپر چلنا ہے، اسی طریقے سے کلمے کا ایک دوسرا تقاضا ہے منہیات سے بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا۔ جب بندہ دونوں چیزوں پر عمل کرتا ہے تو کامل مومن بنتا ہے۔ عبادت کر رہا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا تو اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ اور آج گناہوں کی نحوست نے انسانی زندگی کو اتنا خطرناک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے کہ گناہ کا تصور دلوں سے آئے دن مٹتا چلا جاتا ہے۔ اس خطرناک موڑ پر آ کر آدمی کھڑا ہو گیا ہے۔ حالانکہ روئے زمین پر پھیلنے والے جتنے بھی فسادات اور برائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جس طریقے سے ان تکلیفوں کے، ان پریشانیوں کے آنے کا ایک سبب ظاہری ہے، اس طریقے سے ان تکلیفوں کے آنے کا ایک سبب باطنی ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ گناہوں کی نحوست ہے۔ یہ بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارے زندگیوں کے اندر گناہوں کی دلدل بہت ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں نا، فرقہ پرستی، فسادات ہے، سود خوری ہے، رشوت خوری ہے، زنا عام ہو رہا ہے، ظلم اور جور کا بازار گرم ہے، کمانے کے اندر حلال اور حرام کے سارے حدود کو توڑا جا رہا ہے، ذکر الہی سے غفلت ہے، اللہ کی عبادت سے غفلت ہے۔ ایسا حال ہو چکا ہے، ہم مومن بلا عمل ہے، مسلمان بلا کیریکٹر بن چکے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم مومن تو ہے لیکن عمل سے خالی ہے، مسلمان تو ہے لیکن کردار سے خالی ہے۔ یہ حال ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کی نحوست ہے۔ اس لیے جس طریقے سے عبادت کو انجام لانا اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے گناہوں سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، ایک طبیعت، ایک مزاج ہونا چاہیے، فوراً توبہ، استغفار۔ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا اور توبہ کر دی تو وہ کبیرہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی صغیرہ گناہ ہے اور بار بار ریپیٹ کرتا رہا تو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اور صغیرہ کبیرہ تو سمجھانے کے لیے ہے، ہم اتنا دیکھیں کہ ہم جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کے نزدیک تو ہر چھوٹا بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ بندہ گناہ کرتا ہے، کیا بھائی چھوٹا گناہ ہے؟ بھائی چھوٹا گناہ نہیں، جس کی نافرمانی ہو رہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ زہر کا معمولی قطرہ بھی اگر اندر اتارے گا نہیں تو اثر تو کرے گا، یہ صغیرہ اس زہر کا معمولی قطرہ ہے، اور بہت سی مرتبہ اتنا خطرناک ہوتا ہے زہر کا چھوٹا سا قطرہ بھی کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے صغیرہ بھی اتنا خطرناک زہر بن کر ابھرے کہ کبیرہ کے بھی پار لگا دے۔ اس لیے علماء کرام نے گناہوں کے نقصانات بیان فرمائے کہ گناہ سے کیا کیا نقصان ہے اور کس طریقے سے اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کے بعد معافی تلافی نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو گناہ کا نقصان اس کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ بالکل یقینی بات ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اگر گناہ کے بعد توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا نہیں، تو اللہ کی ناراضگی اس کو برداشت کرنی پڑے گی، اور یہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ رب کی ناراضگی کو سہ سکے۔ اس لیے کہ جس سے خالق کے کائنات ناراض ہو گیا، اس سے کائنات راضی ہو جائے، کیا ملے گا اس کا؟ کچھ بھی مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے۔ بلکہ اللہ نے اگلی قوموں کو اپنی ناراضگی کا اثر بتایا ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بہت ساری شکلیں ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی، جو اللہ کی ناراضگی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگلی قوموں کو ہم نے پکڑا ہے جب ہم ناراض ہوئے ہیں۔ اور کیوں ناراض ہوئے ہیں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے۔ اللہ کی پکڑ کا سبب ان کے گناہ بنے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ان بطش ربک لشدید، اتنی خطرناک اور سخت پکڑ ہوتی ہے کہ پھر رب کی پکڑ سے کائنات کی پوری طاقت بھی مل جائے، بندے کو چھڑا نہیں سکتی، پھر وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی پکڑ میں ایک مرتبہ آ گیا تو کیسے پکڑا اگلی قوموں کو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا،
جب قوم کے گناہ بڑھ گئے تو کچھ لوگوں کو اللہ نے اس طریقے سے پکڑا کہ ان کے اوپر اتنی سخت آندھی بھیجی کہ آندھی کے اندر اس قوم کے اوپر پتھر برسائے گئے، سب ختم ہو گئے۔ رب کی ناراضگی کا ظہور جب ہوتا ہے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کیسے پکڑا کہ بہت سارے قوموں کو اندر جب گناہوں کا یعنی کہ گناہوں کی کثرت ہو گئی تو اللہ نے ان کے اوپر ایسی سخت چیخ بھیجی کہ اس چیخ کی وجہ سے ان کے دل دماغ پھٹ گئے اور مر گئے۔ کڑک کی آواز بارش کے موسم میں ہم سنا کرتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ جب کڑک کی آواز ایک دم سخت ہوتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور جو دل کے دورے کا مریض ہوتا ہے، ہارٹ کا جس کو پرابلم ہوتا ہے، وہ بعض مرتبہ کڑک کی سخت آواز کو سن نہیں پاتا ہے۔ اس کی آواز اتنی سخت ہوتی ہے، گھر کی کھڑکیاں اور دروازوں کو بعض مرتبہ ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ لوگ اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں، ڈر کے مارے گھبرائے ہوئے، اور اللہ کے سامنے دعا کرتے کہ اللہ حفاظت فرما۔ جبکہ اس کڑک کی آواز سے نہ دل پھٹتا ہے نہ دماغ پھٹتا ہے، صرف گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس آواز کا یہ عالم ہے جس قوم کے اوپر اللہ نے چیخ بھیجی ہے، جس چیخ نے، جس ڈراؤنی آواز نے اس قوم کے دلوں کو اور دماغوں کو پھاڑ کے رکھ دیا ہو، وہ کتنی تیز آواز ہوگی تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں۔ یہ گناہ کی نحوست، سوچیں کتنی تیز آواز ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور بہت سی مرتبہ کیا ہوا کہ جب اللہ ناراض ہوا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تو اللہ نے ان کو زمین میں بھی دسا دیا، زمین پھاڑی، زمین نے اپنے اندر لے لیا ایسے نافرمانوں کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کیا ہوا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اور قوموں کو، جیسے فرعون کو، قوم نوح کو سیلاب کے اندر اور سمندر کے اندر ڈبو کر غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ گناہ کی نحوست ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان لوگوں پر ظلم کیا گیا، ہوائیں تیز بھیج کر، تیز آندھیاں بھیج کر، پتھر برسا کر ان پر ظلم کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ ڈراؤنی آواز کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر کے ان پر ظلم کیا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زمین میں دسا کر اس قوم پر ظلم کر دیا گیا، ایسا نہیں۔ سمندر میں غرق کر کے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، معاملہ یہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، وہ قوم خود ہی ظالم بن چکی تھی۔ ہاں، گناہ کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ظاہر سی بات اس سزا کو تو بھگتنا تھا۔ ایک گناہ کا اثر اللہ کی ناراضگی، اور نتائج پھر اس طریقے سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دوسرا اثر گناہ کا کیا ہے؟ دل کے اندر سے چین، امن اور اطمینان کی کیفیت نکل جاتی ہے۔
جو میں نے روایت پڑھی ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن الاثم والبر، گناہ کے متعلق پوچھا اور نیکی کے متعلق پوچھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے متعلق البر حسن الخلق، نیکیاں تو بہت ساری ہیں، اعلیٰ نیکی کا جو درجہ ہے وہ اخلاق بہترین بنانا ہے۔ اور گناہ کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ ما حاک فی صدرک، یہ گناہ ہے جو تیرے دل کے چین کو ختم کر دے وے، تیرے دل کی کیفیت کو جو کام بدل دے وے وہ گناہ ہے۔ اور گناہ کے بعد یہی ہوتا ہے، زندگی کا سکون نکل جاتا ہے، دل کا چین نکل جاتا ہے، بس طرح طرح کی بے چینیاں دلوں کے اندر گردش کیا کرتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرے دل کے اندر سکون کیوں نہیں ملتا۔ دل کے سکون کو گناہ کی نحوست نے چھینا ہے۔ ہاں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اندر دلوں میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں، زندگیاں تنگ بنا دیتے ہیں، ایسی بے چینی اور ایسی پر خطر کیفیت دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے کہ رات سوتا ہے تو بھی وہ آرام کی نیند سو نہیں سکتا ہے، اور اس سکون کی تلاش میں لوگ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ اور ان بازاروں کے اندر، ان مارکیٹوں کے اندر جو چیزیں بکا کرتی ہے وہ سکون کا سامان ہے، اصل سکون تو آسمانوں سے اترتا ہے جو دل پر اترتا ہے، یہ سکون خریدنے سے نہیں ملا کرتا۔ اسباب سکون اور سامان سکون خریدنے سے کوئی پرسکون زندگی پر آ جائے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اس وقت آئے گا دل کے اندر امن آئے گا، چین آئے گا، زندگیوں کے اندر امن آئے گا، چین آئے گا، کب گناہ سے بچ کر بندہ چلے گا تب۔ یہ دوسرا اثر ہے گناہ کا، یہ گناہ اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، نہیں، اثر ہے وہ تو دکھاتا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس گناہ کے اثر نے ہم کو کچھ اس طریقے سے دل کے اعتبار سے نابینا بنا دیا ہو کہ ہمارا دل اس بات کو تصور میں نہیں لے سکتا ہے، باقی اثر ضرور ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہے گناہ کا؟ گناہ کا تیسرا نقصان، اب ایک ایک چیز ہے جو مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرا اثر گناہ کا یہ ہے کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ جس کو کہتے ہیں دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ایک تو سکون گیا اور پھر کیا ہوا؟ گناہ کی نحوست کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو چکا۔ لوہے پر زنگ لگے گا جب اس پر پانی لگے گا تو، اور ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ اس طریقے سے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو چیزوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہر چیز کے زنگ کو چھڑانے کے لیے، ہر چیز کے میل کو چھڑانے کا طریقہ کار الگ ہوا کرتا ہے۔ گناہ سے دل کے اوپر زنگ لگتا ہے، اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کیا ہوا؟ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دل زنگالود ہو چکے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ہی ایسا کرتے ہیں کہ ان کے کاموں کی نحوست نے ان کے دلوں کو سیاہ اور کالا بنا دیا ہے۔ ویسے مومن کا دل ایمان کی روشنی کی وجہ سے جگمگاتا ہے اور چمکتا ہے۔ ایمان کی روشنی دلوں کے اندر ہوتی ہے تو دلوں کے اندر چمکاہٹ پیدا ہوتی ہے، دل منور ہوتے ہیں۔ لیکن اسی دل کے اندر جب گناہ کی تاریکی اترتی ہے، جب گناہ کی نحوست اترتی ہے تو وہ ایمان کی روشنی کو بجھاتا ہے گناہ کی نحوست، اور دل کو پھر سیاہ بناتا ہے۔ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دل کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا، یہ حال ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حجر اسود کو جنت سے اتارا تو بہت زیادہ سفید تھا وہ پتھر، جس طریقے سے دودھ ہوتا ہے، لیکن آج وہ پتھر سفید نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے وہاں کی زیارت کا موقع دیا ہے اور بوسہ دینے کا موقع مل چکا ہے، جو قریب سے جا کر جنہوں نے دیکھا ہے، جانتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اس پتھر کو، ان کو ذرا پوچھئے کہ ہم وہ روایت سنتے ہیں کہ حجر اسود جو پتھر ہے یہ بالکل سفید تھا تو سفید تھا، حاجی صاحب آپ جا کر آئے تو وہ کہیں گے کالا تھا۔ ہاں بھائی، حجر اسود تو کالا ہے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے گناہوں والے ہاتھوں سے اس کو چھویا تو گناہ کے اثر نے پتھر کو کالا کر دیا۔ یہ سینوں کے اندر دبا ہوا چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا جو دل ہے اور گوشت کی بوٹی ہے وہ پتھر کی طرح سخت نہیں ہے۔ جب اس سخت پتھر پر گناہ گار کا ہاتھ لگا تو پتھر کی سفیدی کو ختم کر دیا۔ اس گوشت کی بوٹی کے اوپر جب گناہ کا پہاڑ پڑتا ہوگا وہ پتھر وہ گوشت کی بوٹی کس طریقے سے تھراتی اور کانپتی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے تصور بھی کیا کریں کس طریقے سے وہ انسان کا دل لرزتا ہوگا۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ورنہ یہ دلیل ہے اس بات کی، حجر اسود کا کالا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ دلوں کو کالا کرتا ہے۔ کوئی اگر دل کے سیاہی کو سمجھنا چاہے تو بیت اللہ کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کو دیکھیں۔ کیا ہوا میرے بھائی؟ یہ ہے حال، اور یہی وجہ ہے کہ آج دلوں کی سیاہی اور زندگی کا وہ امن، وہ چین سکون جو ختم ہو گیا ہے، اور بے چینی اور پتہ نہیں کیا کیا کیفیت ہمارے دلوں کے اندر آ رہی ہے، وہ سب کی سب گناہ کی نحوست ہے۔ وسوسے آ رہے، پریشانیاں آ رہی ہے، طرح طرح کی سوچیں خیالات جنم لے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ پکڑ کرتا ہے۔ وہ کیسے اللہ پکڑ کرتا ہے؟ تو اللہ اس طریقے سے پکڑ کرتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پکڑ کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کا جسمانی، جانی، مالی، کاروباری، معاشی اعتبار سے اللہ اس کا نقصان کرتا ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کے اوپر ایک آیت اور ایک دلیل سنا دوں اور ایک حدیث بھی سنا دوں تاکہ آئے دن ہمارے سامنے جو نقصانات کی بھرمار نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ ہم کو سمجھ میں آئے میرے بھائی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللہ فرماتے ہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، وہ انسان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. ہمارے گناہ ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں کہ کاروبار ڈوب رہا ہے، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، معاشی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں، یا کوئی بیماری کا ہم شکار ہو رہے ہیں، یا اور طرح کی پریشانی میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہمارے گناہ کی نحوست. اس لیے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے جو ہمیں دنیا میں لگتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی نحوست ہے. اور آگے دیکھیے اللہ کی رحمت دیکھیے اور اللہ کی مہربانی دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کے اوپر بندے کو سزا دی گئی اس سے زیادہ گناہ کو تو اللہ نے اس کا معاف کر دیا ہے. جو معاف ہوئے ہیں وہ گناہ سزا والے گناہ سے بھی زیادہ ہے. اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر اللہ ایک ایک گناہ پر پکڑ کرے تو ہم ایک قطرہ پانی کے مستحق نہیں ہے میرے بھائیوں. ایک اناج کا دانہ ہمیں ملے ہم اس پوزیشن پر نہیں ہیں. اللہ تو معاف کر رہے ہیں. بہت کم گناہ ہے جس کے اوپر کبھی اللہ سزا دے دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر سزا آئے تو ہم فتویٰ سنائے کبھی گنہگار تھا اس لیے سزا ملی اس کو. اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کے بعد بندے نے اللہ کی طرف توجہ کر لی تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے اور اس کے کمی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائیں گے. اور اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پکڑ کے بعد بھی اگر وہ اللہ سے دور بھاگ رہا ہے بندہ تو سمجھ جائیے اس کے گناہ کی سزا بڑی سخت ہے کہ اس حال میں بھی رب سے قریب نہیں ہونے کے لیے تیار. نکیر بولتے ہیں اس کو کہ اللہ کی طرف سے ایک سزا کی شکل یہ ہوتی ہے. ایک سزا کی شکل تدبیر ہوتی ہے اللہ کی. ہم جیسا گناہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا ہے. اسی کو تدبیر بولتے ہیں. ہم نے اگر کسی کو دھوکہ دیا تو کوئی ہوگا جو ہم کو دھوکہ دے گا. ہمیں انتظار کرنا ہے اگر معاف نہیں کروایا تو. ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا تو کوئی ہوگا جو ہم پر ظلم کرے گا. ہم نے اگر کسی کی عزت کو اچھالا ہے کوئی ہوگا جو ہماری عزت کو اچھالے گا. بدلا. اور یہ نظام اوپر سے چلتا ہے. اسی کو کہیں گے اللہ کے خفیہ تدبیر کہ اللہ کا نظام کس طریقے سے پھر چلتا ہے. ایک واقعہ سنا دوں. احمد بن طولون رحمۃ اللہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے مصر کا. اس کو ایک جگہ کے اوپر ایک بچہ چھوٹا سا پڑا ہوا ملا. اس نے یہ سمجھ کر اٹھا دیا کہ اس یتیم کی پرورش کریں گے، تربیت کریں گے. جس بچے کو اٹھایا اس کو احمد یتیم کہتے تھے. جس نے اٹھایا اس کو احمد بن طولون کہتے تھے. یہ مصر کا بادشاہ تھا. یہ جو بچہ تھا چھوٹا سا یتیم اللہ نے اس کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا تھا. جب بڑا ہوا اس کی تربیت ہوئی تو اس کی ذہانت، اس کی صلاحیت تو قابل تعریف تھی. تو بادشاہ نے بھی سوچا کہ ایسا ذہین تو ہمارے یعنی کہ مملکت کے اندر کام کرنے والا آدمی ہے اور امانت دار بھی تھا، قابل اعتماد بھی تھا، بھروسے کے لائق تھا. احمد بن طولون نے اس کو احمد یتیم کو اپنے پاس رکھا.
انتقال سے پہلے احمد بن طولون بادشاہ نے اپنے بیٹے ابو الجیش سے کہا کہ یہ لڑکا اب تیری یعنی کہ خدمت میں دیتا ہوں، تو اس کی یعنی کہ اچھی طریقے سے پرورش کرے گا اور اس کے نظام کو آگے چلائے گا۔ تو بادشاہ کا بیٹا تختہ نشین ہوا اور یہ اس کے پاس چلا گیا، احمد یتیم نام کا لڑکا۔ زندگی کے ایام گزرتے رہے، ایک عمر تک پہنچا، اس کو لگا اب جو بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنا ہے کہ بھئی اب یہ کچھ کام وام سنبھال سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تم کو اپنے معاملات کے اندر امیر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے لکھ کر دو کہ میرے ساتھ کیا ہوا عہد امانت داری سے نبھاؤں گے، میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے۔ احمد یتیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کبھی نہیں کروں گا بادشاہ سلام۔ اب اس کو کئی حشم خدم کا خادموں کا نگران بنا دیا اور اس کو ذمہ دار بنایا، زندگی چلتی رہی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کی امانت کو جانچنے کے لیے احمد یتیم سے کہا کہ میرے فلانے کمرے میں جاؤ، جو میری خاص باندی کا کمرہ ہے، تو اس میں ایک جگہ کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ۔ اب یہ احمد یتیم ہیرا لینے کے لیے گیا تو بادشاہ کی خاص باندی جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کو غلط کام کرتے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ میں اس نے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بھی مملکت کا آدمی تھا جو غلط کام کے اندر بادشاہ کی باندی کے ساتھ میں یعنی کہ ملوث تھا، تو وہ بھاگ گیا۔ لیکن یہ جو نوکرانی تھی یعنی باندی تھی، اس کو یوں لگا کہ اب میرا راز تو فاش ہو گیا ہے، لہذا اس نے سازش رچی کہ کسی طریقے سے یہ الزام اس کے اوپر ڈالے۔ تو اسی وقت اس نے دعوت دی کہ اگر تو بھی چاہے اپنی مرضی کو مٹانا تو تم میرے پاس آ سکتا ہے۔ احمد یتیم نے کہا میں بادشاہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں۔ یہ باندی جو تھی وہ روتی ہوئی بادشاہ کی خدمت میں پہنچی اور جا کر اس نے سارا معاملہ سنا دیا کہ آپ کا خاص آدمی جو احمد یتیم ہے، اس نے میرے ساتھ میں برا یعنی کہ برائی کا کام کیا ہے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی فریاد اس نوکرانی نے بادشاہ کو پہنچا دی۔ بادشاہ کو جھٹکا لگا کہ میں نے تو اس سے امانت داری کا یعنی کہ عہد لیا تھا اور یہ کام کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے خادم خاص کو بلا کر کہا کہ میں اپنے ایک آدمی کو تیرے پاس بھیجوں گا، وہ آ کر تجھے یوں کہے گا کہ بادشاہ نے کہا اس برتن کو مشک سے بھر دو، میرا اس میں خط ہوگا، جب یہ کہے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس احمد یتیم کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے ختم کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلا کر ایک تشت دیا سونے کا اور کہا جاؤ میرے فلاں خادم کے پاس جا کر کہو وہ اس یعنی کو برتن کو وہ مشک سے بھر دے۔ وہ بے خبر چل پڑا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ راستے میں اس باندی نے اس احمد یتیم کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس سے باتیں کرنے لگ جاؤں میں تو بادشاہ جب مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھے گا تو میں نے اس پر جو الزام لگایا ہے اس الزام کے اوپر ایک طرح کا ثبوت بادشاہ کو مل جائے گا۔ کچھ سازشیں پیچھے سے ہوا کرتی ہے اور کچھ نظام اللہ چلاتے ہیں۔ تو باتوں میں لگایا اس کو اور ہاتھ میں سے تشت لے لیا اس باندی نے اور کہا کہ میں پہنچا دیتی ہوں بادشاہ سلامت کا۔ اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اس نے وہ تشت لے کر اس آدمی کو دیا جس نے اس کے ساتھ میں غلط کام کیا تھا اور کہا کہ جا، بادشاہ نے کہا ہے اس کو مشک سے بھر کر آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا تو حکم مشک بھرنے کا تھوڑی تھا، یہ تو پہنچا، یہ تو ویسے بھی مجرم تھا جو لے کر پہنچا ہے، تو اسی نے غلط کام کیا ہے باندی کے ساتھ میں۔ جب یہ پہنچا تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس خادم خاص نے جس کو کہا تھا بادشاہ نے اس کی گردن اڑا دی اور اس برتن کے اندر اس تخت کے اندر اس تشت میں رکھ کر روانہ کر دیا۔
راستے میں احمد یتیم مل گیا، اس نے کہا کہ لائیے میں بادشاہ سلامت کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ انجام اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے معاملہ، یہ تو ابھی تک بے خبر ہے۔ جب یہ بادشاہ کے پاس احمد یتیم زندہ پہنچا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اسی کو تو قتل ہونا تھا، یہ تو زندہ آ گیا۔ اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، کپڑا ہٹاتا ہے تو پتا چلا کہ یہ تو میرا بھی ایک کوئی خاص خادم ہے، اسی کا سر کٹا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے اس احمد یتیم سے پوچھا، سچ بتائیے، راز کیا ہے، سچ بتا، آج پتا چلے گا حقیقت کیا ہے۔ اس احمد یتیم نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے محل کے اندر ایک آدمی کا عیب تھا، میں اس کو چھپانا چاہتا تھا لیکن چھپ نہیں سکا، ظاہر ہو گیا، اللہ کا نظام چلا، آپ کی یہ باندی، اس نے اسے آدمی کے ساتھ میں غلط کام کیا تھا، اس کے سر کو اللہ نے غیبی نظام ایسا چلایا، اس کو اڑا دیا گیا، اس باندی کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اس سے گناہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کی گئی، اس نے اقرار کیا، صحیح بات ہے میں نے غلط کام اس کے ساتھ میں نہیں کیا، اس کے ساتھ میں کیا تھا۔ بادشاہ نے اس باندی کے سر کو بھی اڑانے کا حکم دیا۔ یہ اللہ کا خفیہ نظام ہے جو پیچھے سے چلا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کے بدلے میں اسی طریقے سے اس کو سزا دیتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رب سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا ہے۔ آخری بتا دو ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عیش و عشرت میں اس کی پرورش کر دے، مال بہت زیادہ دے دے، دولت دے دے، اور وہ یوں سمجھے کہ میں گناہ کرتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلے ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو اس طریقے سے ڈیل دیتے ہیں، اپنی ناز و نعمت والی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔